अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं FB न्यूज़ प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं फरद बशीर। जैसे कि नाजरीन FB न्यूज़ की हमेशा से ये काविश रही है कि डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम अपने नाजरीन तक पहुंचाना, लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम एक बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही संजीदा और रंजीदा किस्म का प्रोग्राम है हमारा। आज हम चकवाल के नवाई इलाका दुमन थाना के पास ये एक डोक है चद्दड़, यहाँ पे हम मौजूद हैं और हमारी टीम यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंची है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सानिया गुज़श्ता शाम को एक वक़ूआ पेश आया है कि शॉर्ट सर्किट के बायस खाना बदोश की यहाँ पे बहुत बड़ा कुंभा रह रहा था। यहाँ पे ये अख्तर खान साहब हैं, इनकी 9 फैमिलियाँ यहाँ पे मौजूद थी। ये अख्तर साहब हैं, उनके 8 बेटे हैं यहाँ पे। उनको अचानक कल शाम को तकरीबन शाम 4 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस यहाँ पे आग भड़क उठी है और इनकी झोंपड़ियाँ आग की नज़र हो चुकी हैं और लाखों का इनका नुकसान हुआ है। हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह ये वक़ूआ पेश आया है और इसकी क्या वजूहात बनी है और इसके साथ साथ क्या इमदादी टीमें कल यहाँ पे पहुंची हैं और उन्होंने क्या अपनी काविशें की हैं और अपनी काविशों के मद्देनज़र रखते हुए कि इन्होंने इमदादी कार्रवाइयों के मुताबिक अपना ऐन वर्क कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, ये भी आपको दिखाएंगे। मज़ीद हमारे साथ रहें, हम चलते हैं झोंपड़ियों की तरफ। जी नाज़रीन, आइए हमारे साथ चलते हैं भाई लोगों के पास और इस सानिया के हवाले से इनसे बात भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह सानिया पेश आया है और इस रंजीदा घड़ी में हम इन लोगों के साथ बराबर के शरीक हैं और इनसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि रात में इतनी ठंड में इन लोगों ने रात कैसे गुजारी है, क्या हुकूमत की तरफ से इनको कोई इमदाद मिली है या नहीं मिली और इन लोगों ने कोई परेशानियां हाल इनका कोई बना है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर गुल। उमर गुल भाई, आप यहाँ पे रह रहे हैं? जी सर। कितनी यहाँ पे फैमिली रह रही है? यहाँ 9 फैमिली हैं, 8 मेरे भाई हैं और एक वालिद साहब हैं। 9 फैमिली है हमारी।
ٹھیک ہے جی سر. آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کل کس ٹائم وقوع پیش آیا اور کیا اس کی وجہ بنی ہے؟ جی بھائی صاحب ہم تو مزدور لوگ تھے, ہم کام پہ گئے تھے تو صرف والد صاحب یہاں گھر پہ تھے, تو یہ مسئلہ جو ہے نا تقریباً 4 بجے یہ آگ بھڑک اٹھی ہے بجلی کی وجہ سے. تو کافی لوگ, ہم تو کام پہ گئے ہوئے تھے, لیکن یہاں جو نزدیک آن گوان لوگ رہتے تھے اس نے کوشش بھی کی ہے, لیکن مزید ان سے یہ کور نہیں ہو سکا. ہمارے طرف لوگوں نے فون کیا, ہم بھاگ کر, کوئی پیدل چل کر, کوئی کسی سواری کی گاڑی میں آ کر, کسی کے پاس اپنے موٹر سائیکل تھے, کسی کے پاس نہیں تھے. لیکن آپ بھائی آپ اس کل کس ٹائم کہاں پہ تھے اور آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کال کی ہے؟ جی بھائی میرے پاس کال کی ہے, سب بھائی کام پہ گئے تھے, وہاں سے کال آئی ہے کہ آپ کے جھونپڑیوں کو آگ لگ گئی ہے. تو ہم سب لوگ جو ہے نا پریشان ہو گئے ہیں, موٹر سائیکل پہ چل کر بھائی یہاں پہنچے. یہاں جب دیکھا ہے تو سب یہ صفایا ہوا تھا, 112 والے پہنچے تھے, فائر بریگیڈ والے تھے, دنیا کافی کھڑی تھی, لیکن کسی کی وس کے مسئلہ نہیں تھا یہ تاکہ حل ہو سکے. ہمارا گھر کا سامان بھائی مزدور لوگ تھے, سب کوئی چیز میں گھر میں نہیں رہا. کتنا نقصان ہوا آپ لوگوں کا؟ بھائی ہمارا اگر سب سونا یہ وہ نظام اگر مکمل گھر کا نظام دیکھے تو 80 سے 85 لاکھ روپے ہمارا جو ہے نا وہ خاک ہو گیا. نقدی سامان جو تھا وہ سونا تھا, زیورات تھے. بھائی صاحب ایک میری بھتیجی تھی, ان کی شادی 1 ہفتے کے بعد ہو رہی تھی, ان کے لیے صرف 4.5 لاکھ روپے کا صرف میں نے سونا بنوایا تھا, لیکن باقی جو نقدی تھا 3 لاکھ 4 لاکھ, ہم 8 بھائی رہتے تھے, سب کے پاس یہ تقریباً 14 لاکھ روپے نقدی بھائی صاحب میرا جو ہے نا وہ نقصان ہوا. تو گھر میں کوئی چیز بھائی صاحب نہیں رہی, ہم بالکل رات کو بھی ایسے سردی میں تڑپ رہے تھے. آپ لوگوں کے پاس کیا حکومت کی طرف سے یا کوئی امدادی ٹیمیں آپ کے پاس پہنچی ہیں کوئی؟ بھائی صاحب رات کو جو ہے نا فائر بریگیڈ والے پہنچے, باقی ہمارا ایسے مسئلے میں کوئی آدمی جو ہے نا لوگ دیکھتے رہے, کافی لوگ دنیا یہاں کھڑی تھی پہنچے تھے, لیکن ایسے امداد جو ہے نا رات ہم نے ایسی ٹھنڈی سردی میں گزاری ہے, بچے بھی ساتھ تھے, پریشان تو کافی ہیں. لیکن دیکھو بھائی آپ یہ سب وقوع خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, غریب آدمی ہے, مزدوری کرنے والے لوگ. مجھے یہاں پہ اور ہماری ٹیم کا یہاں پہ آ کے بہت ہی رونا محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. یہاں پہ عمر بھائی بھی یہاں پہ اپنے کمنٹس پاس کر رہے تھے کہ یہاں ان کے ساتھ 80 سے 85 لاکھ کے قریب تقریباً ان کا نقصان ہوا ہے, جن کے پاس تقریباً کچھ نقدی 4.5 لاکھ کے قریب نقدی تھی, سامان تھا, جہیز کا سامان تھا, اس کے علاوہ اور بھی گاڑیوں کے ڈاکومنٹس اور ایک اسلحہ بندوق جو کہ لائسنسیبل تھی, اس کے بھی ڈاکومنٹ جل کر راکھ ہو گئے ہیں. مزید ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور بھائی بھی موجود ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ وقوع پیش آیا اور کس پوائنٹ آف ویو سے ہے. السلام علیکم بھائی. کل آپ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ کل کام پہ گیا تھا سر. کام پہ گئے ہوئے تھے؟ آپ کا نام؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. آپ کب پہنچے یہاں پہ؟ اب وہاں پہ پہنچے جب سب خاک ہو گئے, اور آگ جب 112 والے پہ نہیں آئے, ہم بہت لیٹ پہنچے, یہاں سب خاک ہو چکا تھا اس ٹائم ہم پہنچے. کام پہ گئے تھے, بہت لیٹ پہنچے سر. جی ناظرین, جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سب لوگ اپنے حالات زندگی میں مصروف تھے, کوئی کام پہ گیا ہوا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے سارے مزدور لوگ ہیں, اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل تھے کہ اچانک اس طرح کا سانحہ رونما ہو جائے تو خود سوچیں کہ اس اچانک اس دکھ میز گھڑی میں کس طرح کا بیہیویئر ہو سکتا ہے اور کس طرح کا بندہ محسوس کر سکتا ہے. ابھی میرے ساتھ اور بھائی بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کوئی دیکھا ہے یا کس طرح ان کو فیل ہوا ہے, اور جب یہ وقوع پیش آیا ہے, یہ سانحہ پیش آیا ہے, آگ بھڑک اٹھی ہے, انہوں نے کیا امدادی کارروائی عمل میں لائی ہے, ہم ان سے ہی پوچھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ عبد القادر بھائی, آپ کو کب معلوم ہوا ہے کس طرح یہ وقوع پیش آ گیا ہے اور آپ نے کیا رد عمل کیا ہے؟ ہم تقریباً کوئی رات کے 7 بجے تھے, ہمیں پتہ چلا تو ہم بھاگتے ہوئے آئے یہاں پر. تو جب ہم یہاں پہنچے تو یہ آپ کے سامنے سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا تھا. 112 والے بھی آئے, انہوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی آگ بجھانے کی. تو امدادی ٹیم ایمبولینس وغیرہ سرکاری اسپتال کے آئے, معززین علاقہ یہ بہت سے لوگ آئے تھے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. رات کو جو کھانا شانا یہ معززین علاقہ کے لوگوں نے بھیجا, لیکن حکومت کی طرف سے ہمارے لیے نہ کوئی امداد آئی ہے اور نہ کوئی حکومتی نمائندہ ہمارے پاس پہنچا ہے. پی ایم این اے یا چیئرمین وغیرہ یہ بھی کوئی لوگ پہنچے نہیں ہیں.
تو ہماری ان سے درخواست ہے اور معززین علاقہ کے جو لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے پہنچیں اور جو ہو سکے وہ ان لوگوں کی مدد کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہو جائیں. جیسا کہ سب بھائی اس وقت رنجیدہ حالہ میں موجود ہیں، ہر بھائی کا یہی کہنا ہے کہ میں اپنے کام میں مصروف عمل تھا کہ اچانک اس طرح کا بہت بڑا سانحہ میرے ساتھ وقوع پیش آئے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک گھر کے یہ فیملی کے سرکردہ شخصیات میں سے ان کا تصور ہے. یہ اختر خان صاحب ہیں، ان کے 8 بیٹے یہاں تھے، ان کی پوری فیملی تھی یہاں پہ، اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس طرح محسوس کر رہے ہیں اتنا بڑا سانحہ ہے اور اس طرح کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بابا جی، کیا کر رہے تھے کل آپ جب یہ وقوع پیش آیا ہے؟ کل میں سر جی جناب والے سے گیا، جناب والے تھوڑا بجلی سے خرابی سی تو میں گیا لینڈ مین واسطے گیا ہے، لینڈ مین کو لے کے آیا ہے. جب ادھر سے لے کے آیا ہے جناب والے سے آگ جل گیا، آگ جل گیا ہے. مچھر لگایا، ہم نے کوشش بڑے کتنے پانی شانے بگایا لیکن آٹ مانگ مچ گیا ہے. یہ سروٹر لگا رہا ہے سارا جناب والے آگ پل گئی جناب والے، میرے واسطے باہر ہو گیا جناب والے. لوگ موقع آیا ہے، کچھ لوگوں نے امداد کیا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں کیا ہے. سمجھ آ گیا نا. ہر قسم نے کوئی لوگوں نے تفصیلیں لیا ہے، کوئی لوگوں نے کوئی امداد کی تھے، کوئی سامان وغیرہ توڑا جناب والے بچرا یا کوئی چل کر لیا، لیکن کسی کے واسط حق جو ہو یا جناب والے منچے جناب والے. یہ گاڑیاں آ گیا پانی والا، اس کا نام میں نہیں جانتا بکے وہ آیا ہے، لیکن انہوں نے مہربانی ہے. سمجھ آ گیا نا. انہوں نے جناب والے حق سارے بجایا، 2 ٹرائی والے جناب والے پانی سے بھر کر کے لے آیا تھا، حق بجایا. صبح شام تقریباً یہ 4 بجے حق لگا ہے، تقریباً 9-10 بجے تک یہ حق بجاتا. رات سارا رات جناب والے ادھر سے بالٹے لگاؤ، ادھر سے بالٹے لگاؤ، پھر ہمارے واسطے باہر ہو گیا. سر جی یہ کام ہمارا. آپ مخیر حضرات اور جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ایس پی نیوز کے پلیٹ فارم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس وقت حکومت کے نمائندے ہیں اور جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو؟ اس کے واسطے جناب والے ہمارا کیا اس کے نال ہے جناب والے ہمارا ساتھ سرکاری کوئی امدادی ہو جاوے. سمجھ آ گئے نا. مہربانیاں سے غریب آدمی سارا جن حال ہاتھ ہمارا سارا چلا ہوا کنڈیے کو ساتھ، کوئی 200 روپے لیتا، کوئی 400 روپے لیتا، مزدوری کر کے لیتے ہیں. سمجھ آ گئے نا. تو مزدوری کر کے ہمارا ساتھ یہ حالات ہو گیا. بچیاں پوتری ہے کہ جناب والے ادھر سے ہمارا شادی زیور وغیرہ سارا سب بنایا، کل پرسوں انہوں نے شادی وہ سارا جل گیا، کچھ بھی نہیں رہا. نقد پیسہ جل گیا. ٹریکٹروں کے جناب والے بندوق لسن ہمارا ہے جناب والے وہ جل گیا، بندوق میرے موجود ہے. یہ جناب والے ہمارا سارا نقصان ہو گیا. یہ ہمارا ساتھ حکومت یا کوئی جناب والے ہمارا سارا مدد کری ہے. ہم نے یہ کچھ کرتا ہے. غریب آدمی ہے، پردیسی آدمی ہے. ہمارے گھر ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ہمارا رئیس والا ڈیرہ اسماعیل خان ہے جو پردیس کر کے مزدوری واسطے آیا. آپ کتنے ٹائم سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہم نے تقریباً ادھر سے 20 سال ہو گئے، تقریباً اندازہ کم زیادہ جناب علی سے 20-25 سال ہمارے ادھر ہو گئے. یہ علاقہ تمام لوگ مجھ کو جانتا ہے. میرا نام اختر خان ہے، سارے لوگ مجھ کو جانتا ہے. ادھر سے علاقے والے تمام لوگ میں جانتا ہوں. کسی بچے بھی میرے جانتا، ہمارے بھی جانتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے کمنٹس بھی سنے، ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح ہوا اور کس جگہ پہ پیش آیا ہے اور یہاں پہ کس طرح کی سچویشن چل رہی ہے. اور ہم مطلب بہت ہی رنجیدہ محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے رات کو اتنی ٹھنڈ میں رات گزاری ہے. میرا کیمرہ مین جیسے کہ دکھا سکتا ہے کہ یہ کچھ ڈریسز وغیرہ جل کے راکھ ہو چکے ہیں، یہ پیٹیاں ہیں کچھ، اس کے علاوہ یہ ضروریاتی زندگی کی کافی ساری چیزیں جل کے راکھ ہو چکی ہیں. ابھی میں اور بھی یہ دیکھ سکتا ہوں، یہ میرے کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ پانی کا کولر، آئی تھنک انہوں نے یہ پانی کا کولر پانی کے لیے انہوں نے رکھا تھا. یہ میرے ساتھ گلاس بھی پڑے ہوئے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے ود فرد بشیر.
नाजरीन, अभी हमारे साथ FB न्यूज़ के सीनियर प्रोड्यूसर हाफिज मोहम्मद वकार साहब मौजूद हैं। हाफिज वकार साहब से हम ये पूछने की काविश करेंगे कि ये हमारे साथ, हमारी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ये सानिया देखा है और इनके क्या वो अपनी अच्छी सी काविशें और अपने बयानात देंगे। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं FB न्यूज़ की प्रोड्यूसिंग टीम का मेंबर होने के नाते ये कहूँगा कि और ये लोग मज़दूरियाँ करते हैं, मज़दूरी करके मेहनत करके दिन गुजारते हैं और इनका रात गुजारने का जो ज़रिया है ना, सारा दिन जब बंदा काम करता है तो उसकी रात, वो किसी शायर ने कहा था कि ए रात मुझे अपनी आगोश में ले ले, दिन भर की तकन से बदन टूट चुका है। और ये लोग अब कहाँ रात गुजारेंगे। रियासत मदीना के हुक्मरानों से ये इल्तिजा है कि रियासत मदीना में दरिया दजला के किनारे पर अगर कुत्ता भी मर जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैं भी उसका जवाब दूँगा। यहाँ इन लोगों की दुनिया लुट चुकी है। इनके गुजारने की रात, जहाँ ये सारा दिन मजदूरी करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, उनका वो सामान, वो रिहाइश, वो आलाइश वो ख़त्म हो चुकी है। और इन हालात में पहले तो मेरी ये लोकल यहाँ की जो बॉडियों से इल्तिजा है कि वो इन लोगों का पुरसाने हाल बने और हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सके हम ये इल्तिजा करते हैं कि आप लोग इन लोगों का साथ दें, क्योंकि ये लोग अपना रात दिन जहाँ बसर करने के लिए सारा दिन मजदूरी करते हैं, जिसको मैंने शेर की ज़ुबान में आपके सामने पेश किया। ये सारा दिन अपना काम करने के बाद इनकी जो रात थोड़ी सी आसानी से गुज़रती थी, वो रात भी जो है उसके कटने का मंज़र आपके सामने है। ये हालात आपके सामने है, ये मंज़र आपके सामने है। देखिए, जहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, हुकूमत वक्त के ज़िम्मा होता है कि उन लोगों की जो प्रोड्यूसिंग है, उनकी प्लानिंग है, उसमें उनका साथ दे। और ये ज़रूरी होता है। बसूरत दीगर जराइम जन्म लेते हैं, बसूरत दीगर वाक़यात जन्म लेते हैं। अगर आप हालात को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप दीगर ज़रूरियात को, बुनियादी ज़रूरत रात के बसर करने को, दीगर ज़रूरियात इनकी ये बता रहे थे कि इनकी बच्चियों की शादियां थी। हम सब अपनी माँ बहनों वाले हैं, हम सब बच्चियों वाले हैं। तो इन एहसासात को वही समझ सकता है जो जिसका घर हो, जिसकी बच्चियां हों, उनकी उन्होंने रुखसती करनी हो। कोशिश ये कीजिए कि इन लोगों की प्लानिंग में, इनकी रीप्रोड्यूसिंग में इनका साथ दें। अस्सलाम। थैंक सो मच। जैसे कि हमारी टीम और हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे कमेंट पास कर रहे थे और इस रंज व गम में बराबर के हम शरीक हैं। अभी हम मज़ीद हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं FB न्यूज़ के मोहम्मद सदीक साहब, जो कि कल ये सानिया पेश है तो वो रिपोर्टिंग के हवाले से यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने ये सानिया खुद अपनी आंखों से देखा है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये सानिया उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये दिल दर्दनाक किस्म का ये सानिया था और इसमें उन्होंने अपनी क्या काविशें पेश की हैं और इस काविशों के हवाले से क्या इसको रिलीफ मिली गई है। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में सारे हालातों वाक़यात दिखाए जा रहे हैं, इसी के साथ हमारी FB न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद सदीक साहब कल इस सानिया में पहुंचे हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग भी की है और ब्रेकिंग न्यूज़ का भी एहतमाम किया है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इस वक्त सानिया में मौजूद थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह ये आग भड़क रही थी और इमदादी टीमें यहाँ पे किस तरह का रवैया अख्तियार कर रही थी और किस तरह अपने मसरूफ़ अमल भी थी। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी क्या उन्होंने देखा और किस तरह उन्होंने पाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं घर पर मौजूद था और काजी मुजद्दद साहब ने मुझे कॉल की कि भाई इधर झुग्गियों में आग लग गई है। मैं इधर भाग आया। इधर रेस्को 1122 वाले आए हुए थे, फायर ब्रिगेड वाले थे। उन्होंने अपनी कोशिश की, इधर आग बुझाने में मसरूफ़ थे और थाना डुमन पुलिस जो SHO में सारे इधर अपना काम कर रहे थे और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी।
اس لیے پولیس والوں نے ان کو کنٹرول کیا کہ زیادہ ادھر بھگدڑ نہ مچائیں اور ان کو ریسکو کو اپنا کام کرنے دیں. انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور آگ پر قابو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا آگ پر قابو پایا انہوں نے. محمد صدیق صاحب کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1112 نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. یہاں پہ نظر آتش ہونے سے جو بقایا جات تھا ان پہ کافی کنٹرول کیا ہے. 2 وہیکل وین بڑی وین چکوا سے یہاں پہ پہنچی ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنی سٹرگل کی ہے. محمد عمر صاحب تھے, ان کی زیر نگرانی یہاں پہ ریسکیو 1112 کی ٹیمیں یہاں پہ پہنچی ہیں. 2 وین تھیں. انہوں نے یہاں پہ پراپر اپنا ورک کرتے ہوئے 7 جھوپڑیوں کو ان کی کاوشوں کی وجہ سے بچا لیا گیا تھا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ آج کا ہماری ایف پی نیوز کی ٹیم یہاں پہ پہنچی, ثانیہ کو دیکھا اور اس طرح کا ہمارا پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ. اپنے ہوسٹ فرد بشیر کو اجازت دیں, نیکسٹ ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.